مقدس مہینہ عطا فرمایا ہے۔ اس مقدس مہینے کی خصوصیات اور بزرگان دین رحمہ اللہ المبین کے آراز جو ہے وہ چل رہے تھے، اور بالخصوص کل والا دن جو گزرا وہ امیر شام کاتب وحی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم عرس تھا، اور اسی طرح اس مہینے کو مسلسل بزرگان دین رحمہ اللہ المبین سے نسبت ہے، اور کیونکہ آج ہمارا موضوع معراج کے متعلق ہے، اور یہ مہینہ خاص کر کے نسبت بھی معراج سے ہی رکھتا ہے۔ معراج کے چند طبقات ہیں۔ نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا معراج شریف کی ابتدا، پھر ساتوں آسمان، پھر چلتے چلتے سدرۃ المنتہا، پھر ایک مقام آتا ہے مقام استوا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم لا مکان پہ تشریف لے گئے۔ اب ان میں سے ہم ایک سدرۃ المنتہا کے واقعے کے متعلق سنیں گے کہ ان میں سدرۃ المنتہا کیا ہے اور اس میں کیا کیا واقعات نمودار ہوئے، اسی کے متعلق اللہ رب العالمین جل وعلا قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ۔ فرمایا کہ اور انہوں نے تو وہ جلوہ دو بار دیکھا، سدرۃ المنتہا کے پاس، اس کے پاس جنت المأویٰ ہے، جب سدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا۔ اے عزیزان گرامی، معراج مصطفیٰ دنیا کا سب سے انوکھا ترین واقعہ ہے۔ بزرگوں نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو کتنے معجزات کمالات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو عطا کیے گئے، لیکن سب سے جو بڑے معجزے ہیں ان میں سے ایک قرآن ہے اور دوسرا معراج ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو معراج کی دولت عطا فرمائی، اور فرمایا گیا کہ انسانی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم مکہ مکرمہ میں حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آرام فرما تھے۔ اب معراج کی ابتدا ہے، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم معراج کی ابتدا کر رہے ہیں، اور وہ بھی حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے ہو رہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم مکہ مکرمہ میں حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آرام فرماتے، اچانک چھت کھل گئی، فرشتوں کے سردار حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے، اللہ پاک کا پیغام عرض کیا، معراج کی خوشخبری سنائی۔ سرکار عالی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم براق پر سوار ہوئے، مسجد اقصی میں تشریف لائے، یہاں انبیاء کرام کی امامت فرمائی، پھر آسمان کی طرف رخ ہوا، ساتوں آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا پر تشریف لے گئے، پھر سدرۃ المنتہا سے لامکان پہنچے، عین بیداری میں سرکتی آنکھوں سے اللہ رب العالمین کا دیدار کیا۔ عین بیداری کی حالت میں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اللہ رب العالمین کا فرماتے ہیں دیدار کیا۔ اتنے ہزاروں لاکھوں کلومیٹر کا سفر طے کر کے واپس بھی تشریف لائے، اور ابھی رات کا کچھ حصہ گزرا۔ علماء کرام فرماتے ہیں جب حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم واپس تشریف لائے، بستر مبارک بھی گرم تھا اور دروازے کی زنجیر بھی ہل رہی تھی۔ وہ فرماتے ہیں عرش بری پر جلوہ فگر محبوب خدا سبحان اللہ،
ہے عرش بری پر جلوہ فگر محبوب خدا سبحان اللہ، ایک بار ہوا دیدار جسے سو بار کہا سبحان اللہ۔ ایک بار دیدار ہوا۔ اب فرماتے ہیں کوئی کسی بڑے عہدے دار کو بلاتا ہے، اس کو اپنی دعوت میں مدعو کرتا ہے، کوئی کسی کو بلاتا ہے، کوئی کسی کو بلاتا ہے۔ اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات اقدس ہے جو انبیاء کے بھی امام ہیں، حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کے بھی آقا و مولا ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے بھی آقا ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم معراج پہ جا رہے ہیں۔ اب دعوت کس کی ہے؟ فرماتے ہیں دعوت تو رب ذوالجلال نے کی ہے، میزبان رب ذوالجلال ہے اور مہمان مدینے والے آقا ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جل وعلا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مصطفیٰ کو اپنے دیدار کے لیے بلا رہے ہیں۔ کہ عزیزان گرامی فرماتے ہیں معراج عروج سے بنا ہے جس کا معنی بلندی ہے۔ سفر معراج کے دو حصے ہیں، ایک مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر ہے، اسے اسراء کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آسمانوں کا سفر شروع ہوا، اسے معراج کہتے ہیں۔ اس رات کو پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمانوں کا سفر فرمایا۔ اس میں کل 10 منازل تھی اور 7 منزلیں آسمان کی ہیں۔ آپ ہر آسمان پر رکتے ہیں، وہاں کے مشاہدات فرماتے ہیں اور مشاہدات فرماتے ہوئے گزرتے ہیں۔ پھر 8ویں منزل سدرۃ المنتہا، 9ویں منزل مقام مصطفیٰ، 10ویں منزل مقام دنا ہوتا ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار جلوائے نور الہی دیکھنے کی سعادت ملی۔ وہ ہے کہاں؟ وہ جگہ کہاں ہے؟ آئیے قرآن میں کہ قرآن فرماتا ہے کہ عند سدرۃ المنتہا، وہ جگہ سدرۃ المنتہا ہے، وہ جگہ سدرۃ المنتہا ہے۔ حضور علیہ السلام بہت آگے تشریف رکھتے تھے، یہ سدرۃ المنتہا، پھر فرماتے سدرۃ المنتہا، چلو آپ نے بتا دیا کہ سدرۃ المنتہا ہے، اور یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سدرۃ المنتہا کہاں ہے؟ وہ بھی قرآن بتاتا ہے، فرماتے ہیں کہ عندہا جنت المأویٰ، سدرۃ المنتہا جنت المأویٰ کے پاس ہے۔ سدرۃ المنتہا کہاں ہے؟ جنت المأویٰ کے پاس ہے۔ فرماتے جنت کے مختلف درجات ہیں، ان میں سے ایک درجہ جنت المأویٰ ہے۔ یہ وہ جنت ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام تشریف فرما ہے، یعنی سدرۃ المنتہا وہ جگہ ہے، وہ جہاں ہے جہاں جنت المأویٰ ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سدرۃ المنتہا کے پاس تھے۔ اس وقت کیا ہوا؟ فرماتے ہیں اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، فرماتے ہیں جب سدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا۔ علماء کرام نے اس آیت کریمہ کے 2 معنی بیان فرمائے ہیں، اور فرماتے ہیں یہ 2 معنی حدیث مبارکہ میں آئے ہیں۔ ایک تو یہ جب محبوب علیہ السلام سدرۃ المنتہا کے قریب پہنچے ہیں تو اللہ پاک کے انوار تجلیات نے سدرۃ المنتہا کو ڈھانپ لیا، جس سے سدرۃ المنتہا جگمگ اٹھا۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کو فرماتے ہیں اللہ پاک کے نور نے سدرۃ المنتہا کو ڈھانپ لیا تو وہ یوں روشن ہو گیا۔ اور فرماتے ہیں کوئی بھی اسے دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، ہاں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں کی یہ طاقت تھی کہ آپ اس نور الہی کو دیکھ رہے تھے۔ اور دوسرا فرماتے ہیں کہ روشن ہوئے سب ارض و سما، سارے روشن ہوئے سب ارض و سما نور سے اس کے، جب ماہ عرب عرش پر چمکا شب معراج میں، ممکن ہی نہیں اگر 2 عالم کی رسائی، ایسا دیا اللہ نے رتبہ شب معراج۔ دوسری معنی بیان فرمائی، بزرگان نے فرمایا تھا دوسرا معنی یہ بنتا ہے کہ آیت کریمہ کا کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو فرشتوں نے آپ کی زیارت کی، خواہش کی، چنانچہ انہوں نے اجازت کی، اب طلب کی۔ اب یہ پیارے فرشتے تھے جو سدرۃ المنتہا پر پہنچے، اتنے زیادہ فرشتے تھے کہ یہ سدرۃ المنتہا کی شاخوں پر چھا گئے، جس سے سدرۃ المنتہا جگمگ اٹھا۔ حدیث پاک میں آیا ہے وہ
اس طرح آیا ہے کہ فرماتے ہیں کہ اس وقت سدرۃ المنتہا پر پتے پر ایک فرشتہ تھا اور وہ سب سبحان اللہ کی صدائیں بلند کر رہے تھے۔ اب وہی فرماتے ہیں عرش بری پر جلوہ فگن محبوب خدا سبحان اللہ، ایک بار ہوا دیدار جسے 100 بار کہا سبحان اللہ، سمجھے حامد انسان ہی کیا یہ راز ہے حسن و الفت کے، خالق کا حبیبی کہنا تھا خلقت نے کہا سبحان اللہ۔ الحمدللہ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کے بھی آقا ہیں، فرشتے مشتاق رہتے ہیں کہ کب وہ گھڑی آئے جب محبوب علیہ السلام کی زیارت کا شرف نصیب ہو۔ معراج کی رات ایک طرف فرشتوں کی بھی معراج تھی کہ اس رات میں دیدار مصطفیٰ کا شرف ملا۔ معراج کی رات ایک طرف فرشتوں کی بھی معراج تھی، صرف فرشتوں کی معراج نہیں بلکہ مسجد حرام کی بھی معراج تھی، مسجد اقصیٰ کی بھی معراج تھی، زمزم شریف کی بھی معراج تھی، سدرۃ المنتہا کی بھی معراج تھی۔ ہر جگہ جہاں مصطفیٰ کا گزر ہوا آج اس چیز کی معراج۔ بزرگوں نے لکھا ہے فرمایا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام معراج کے لیے جگہ کے لے جا رہے تھے، فرماتے حضور علیہ السلام کا مبارک سینہ چاک کیا گیا اور دل کو زمزم شریف میں رکھا گیا۔ فرماتے زمزم شریف کو اتنی کیسے مقدس ہوئی کہ حضور کی مبارک دل زمزم سے مس ہوئی۔ اب یہ زمزم شریف کی معراج تھی نہ کہ حضور کی، کہ زمزم شریف کو اتنا اعزاز ملا کہ دنیا میں کتنے پانی ہے، کتنے قسم کے پانی ہے، لیکن زمزم کا ایک قطرہ مل جائے تو ان کے لیے اسے سمجھے کہ ایک معراج بن جاتی ہے بندے کی۔ تب فرماتے ہیں کہ ہے عرش بری پر جلوہ فگن محبوب خدا سبحان اللہ، اور پھر فرماتے ہیں کہ تجلی حق کا سہرا سر پر، صلاۃ و تسلیم کی پچھاور، دور رویے قدسی پر جما کر کھڑے ہیں سلامی کے واسطے۔ یعنی شب معراج کے سر مبارک پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر نورانی سہرا باندھا گیا اور فرشتوں نے محبوب علیہ السلام کی آمد پر کثرت سے صلاۃ و سلام پڑھے اور فرشتے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے قطاریں بنا کر راستے کے دونوں طرف سلامی پیش کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں کوئی بڑا لیڈر راستے میں آتا ہے تو ان کے لیے جیسے چونا بچھاتے ہیں یا لوگ ان کے لیے استقبال کے لیے جاتے ہیں، یہ تو ایک دنیاوی کے وڈیرے کے زمیندار کے جو بڑے عہدے دار کے لیے تھے، لیکن یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اب حضور مہمان ہیں، میزبان رب ذوالجلال ہے۔ اب یہ جو پوری جس کے ساتھ حضور جا رہے ہیں وہ فرشتوں کی جو ہے وہ ایک قبیلہ ہے، فرشتوں کی ایک تعداد ہے جو حضور کے ساتھ راستوں میں اس طرح حضور کو لے کے جا رہے ہیں جس طرح کہ سب سے کوئی دنیاوی امیر سے مشابہ ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک مثال بغیر تصویر میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ بڑے کے لیڈر پہ کسی پیر صاحب کو کسی عالم کو لے کے جاتے ہیں کہ لوگوں کو پرے کیا جاتا ہے، دور کیا جاتا ہے کہ راستہ خالی کرے، یہاں تو حضور علیہ السلام کی ذات ہے اور فرشتے ہیں وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جا رہے ہیں، بڑی محبت اور پیارے ایک انداز سے حضور علیہ السلام آج معراج پہ جا رہے ہیں۔ اب فرماتے کیا ہے کہ سدرۃ المنتہا کا تعارف کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ یہ ایک بیری کا درخت ہے، سدرۃ المنتہا ایک بیری کا درخت ہے، اس کی جڑیں اٹھتے آسمان میں ہیں اور اس کی شاخیں ساتوں آسمان میں پھیلی ہوئی ہے، جبکہ بلندی میں وہ ساتوں آسمان سے بھی گزر گیا ہے، یعنی ساتوں آسمان سے بھی گزر گئے ہیں۔ اس کے پھل مقام بحر کے مٹکوں جیسے اور پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح ہیں، اسے سدرۃ المنتہا کیوں کہتے ہیں؟ اس کی مختلف وجوہات علماء کرام نے بیان فرمائی ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ فرشتوں اور متقی لوگوں کی روحیں اس سے آگے نہیں جا سکتی، اس لیے اسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا کہنے کی ایک وجہ یہی ہے کہ شہیدوں، فرشتوں، متقی لوگوں کی روحیں اس سے آگے نہیں جا سکتی، اس لیے اسے سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے۔ اور زمین سے اوپر جانے والی چیزیں اور اوپر سے نیچے آنے والی چیزیں اس تک آ کر رک جاتی ہیں، اس لیے اسے سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے۔
حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے کہ تمام فرشتوں، نبیوں، رسولوں کا علم اسی تک ہے، اس سے آگے کیا ہے اس کا علم اللہ پاک کے سوا کسی کو نہیں۔ ہاں، یہ محبوب علیہ السلام کی اونچی شان ہے کہ اللہ پاک نے شب معراج آپ کو سدرۃ المنتہا سے بھی آگے بلا کر وہ خاص علوم عطا فرما دیے جن تک انبیاء اور رسولوں کی بھی رسائی نہیں تھی۔ اعلیٰ امام اہل سنت فرماتے ہیں طور موسیٰ چرغ عیسیٰ کیا مساوی دنا ہو، سب جہت کے دائرے میں شش جہت سے تم رواں ہو۔ امام اہل سنت مجددین و ملت شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اتنے پیارے انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی اس معراج کو بیان فرما رہے ہیں، اور فرمایا کہ کوہ طور پر رب کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہم کلامی کا شرف بخشا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر تشریف فرما ہے، اور یہ بہت بلند رتبے ہیں، مگر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھو، آپ کو رب کریم نے لا مقام میں بلا کر مقام دنا یعنی انتہائی قرب عطا کیا اور بلند شان عطا فرمائی۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ سب مخلوق جہت کے دائرے میں ہے، مگر حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہت کے دائرے سے بھی اوپر وہاں تشریف لے گئے جس جگہ پر جہاں کہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ سب کی رسائی یعنی پہنچ محبوب خدا تک ہے۔ ایک محبوب ہے جنہیں رب کریم کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی۔ پھر فرماتے ہیں اوج پانا میرے حضور کا ہے، عرش جانا میرے حضور کا ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ اوج پانا میرے حضور کا ہے، عرش جانا میرے حضور کا ہے، عرش سے بھی پر وہ آئے، آنا جانا میرے حضور کا ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا اس کے ہر پتے پر محبوب علیہ السلام کا مبارک نامی اس میں گرامی لکھا ہوا ہے۔ جو سدرۃ المنتہا ہم نے کہا کہ یہ ایک بیری کا پتا ہے، فرماتے ہیں کہ وہ جو ایک پتا ہے نا بیری کا، اس کے ہر ایک اس پر جو ہے وہ پتے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی محمد لکھا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور روایت میں آیا کہ اللہ پاک کے نبی حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا سے رخصت ہونے لگے تو آپ نے اپنے شہزادے حضرت شیس علیہ السلام کو بلا کر فرمایا بیٹا جب بھی اللہ پاک کا ذکر کرو تو ساتھ میں محمد رسول اللہ کا بھی ذکر کیا کرو، لازمی کیا کرو، کیونکہ میں نے عرش کے پایوں پر، آسمان میں ہر جگہ، جنت کے ہر محلے پر، ان محلات کے ہر کمرے پر، جنتی پیالوں پر اور سدرۃ المنتہا کے ایک پتے پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک لکھا ہوا دیکھا ہے، لہذا ان کا ذکر کثرت سے کیا ہے۔ اب یہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں کہ جب بھی تم اللہ کا ذکر کرو تو اللہ کے ذکر کے ساتھ محبوب مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر لازمی کیا کرو۔ اب فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا مبارک معراج اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے کیونکہ مبارک عادتیں اور نام مبارک کی برکت سے آیا ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد اور حضور علیہ السلام کا ذکر اپنی ایک عادت بنا کہ جب بھی اللہ رب العالمین کا ذکر کریں تو ساتھ میں محبوب مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر کریں۔ اس پر فرماتے ہیں کہ ایک عورت تھی، اس کی یہ عادت تھی کہ جب بھی اسے کوئی تنگ دستی یا پریشانی درپیش ہوتی تو وہ دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھتی اور آنکھیں بند کر کے کہتی محمد الرسول اللہ۔ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس کی پریشانی دور ہو جاتی۔ فرماتے جب اس عورت کا انتقال ہوا تو کسی رشتہ دار نے گھر والوں میں سے خواب میں دیکھ کر پوچھا آپ نے قبر میں سوال کرنے والے دو فرشتے منکر نکیر کو دیکھا؟ اس عورت نے جواب دیا ہاں میں نے فرشتوں کو دیکھا۔ تو فرمایا وہ میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے دیکھ کر، ان کو میں نے دیکھ کر میں نے اپنی عادت کے مطابق دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھے اور محمد رسول اللہ کا ورد جاری رکھا۔ جب میں نے چہرے سے ہاتھ ہٹائے تو دونوں فرشتے جا چکے۔ دنیا میں تو ایک عادت انہوں نے ڈالی ہوئی تھی اپنے اندر کہ حضور علیہ السلام